اور اگر امام ہو تو پھر ایسا ہی ہو جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے، امام ہو تو ایسا جیسے امام شافعی ہے، امام ہو تو ایسا جیسے امام مالک ہے، امام ہو تو ایسا جیسے امام احمد بن حنبل ہے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اب غور کرو بھائیو، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے ہمیں فرمایا کہ تمہارا یہ دعویٰ ہے اللہ کی جناب میں قبر جانا ہے، تم سے پوچھا جائے گا اللہ کا بینہ، تیرے اس دعوے پہ گواہ کہاں ہے؟ تیرے اس دعوے پہ فرمایا وہ گواہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم کردہ کام کو کرنا، جس کام کے کرنے کا اللہ نے کیا دیا ہے فرمایا اس کو کرنا۔ نمبر 2، جس کام کے کرنے سے اللہ نے روک دیا ہے، اللہ یا اللہ کے رسول نے کیا کر دیا ہے؟ روک دیا، فرمایا اس سے رکنا اور مصیبتوں پہ کیا کرنا۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا رب کی رضا پہ راضی ہے، یہی کہنا جو قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جو مرضی ہو جائے، جو مرضی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جائے، کہنا یہی ہے اِنَّا لِلَّهِ، ہم ہیں ہی اللہ کے، ہم ہیں ہی وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم تو اسی کی طرف جانے والے ہیں، ہم تو اسی کی طرف۔ شاید بھی یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، وہ جس حال میں رکھے ہر حال میں یہی کہنا مولا تیری رضا پہ راضی ہوں، تیری رضا پہ۔ فرمایا یہ ہیں گواہ اس دعوے کے، یہ ہیں گواہ اس۔ اب جس کے پاس اس دعوے کے یہ گواہ موجود ہیں وہ تو خوش نصیب، وہ تو اور وہ مبارکباد کا مستحق۔ ہر بندہ کی زبان میں جھانکے، ہر بندے کو آپ تو سمجھ آ گئی ہے نا ہمارا دعویٰ کیا ہے اور اس کے گواہ کیا ہے، اور اس کے ہم نے ان گواہوں میں سے کتنے لیے، ان گواہوں میں سے ہم نے کتنے گواہ اپنے پاس جمع کیے ہوئے ہیں۔ بھائی سوائے اس کے گواہ جمع نہیں ہو سکتے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت کے مطابق زندگی تو گزارتا جا۔ تیرے یہ جتنے گواہ ہیں قیامت کے دن جب وہ پوچھے گا کہ اللہ کا بنکلا تیرے پاس گواہ کہاں ہیں، کہیں سے تیری نماز بولے گی، کہیں سے تیرا روزہ بولے گا، کہیں سے تیری داڑھی بولے گی، کہیں سے تیری زکات بولے گی، کہیں سے تیری تلاوت بولے گی، کہیں سے تیرا حج و عمرہ بولے گا، کہیں سے حرام کاموں سے رکنا بولے گا۔ اللہ کی جناب میں جب تو جائے گا تو یہ شریعت تیرا ساتھ لے گی کہ یہ دعویٰ کرنے والا بھی ہے اور اس کے بعد شریعت کے گواہ بھی موجود ہے۔ اگر تو گواہ ہوئے تو جان چھوٹ جائے گی، جان کیا ہو جائے گی؟ چھوٹ جائے گی۔ یہ پتہ ہے کس ہستی کی تقریر آپ تک منتقل ہو رہی ہے؟ ہر مہینے پورے ورلڈ میں جس کے نام کی 11ویں کھاتے ہیں لوگ، ہر مہینے جن کے نام کی کیا کھاتے ہیں؟ بات وہی ہے، کھانا کھانا بڑا آسان ہے، اس لیے ان کو غوث پاک سے محبت ہو گئی، اس لیے ان کو غوث پاک سے، اور غوث پاک کی سیرت پہ عمل کرنا مشکل ہے، جب کوئی سمجھائے تو ان کو وہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ سیرت پہ عمل کرنا تو دور کی بات ہے، کہتے ہیں یہ کوئی پیروں کا دشمن ہی ہے۔ بھائی یہ پیروں کے دشمن نہیں، اگر یہ کلام کرنا پیروں کی دشمن ہونے کی علامت ہے تو پھر غوث اعظم مجھ سے بڑے دشمن ہیں، کیونکہ میں تو آپ کا کیا ہوا کلام پہنچا رہا ہوں، میں تو آپ کا کیا ہوا، حالانکہ آپ تو پیروں کے بھی سردار ہیں، آپ تو پیروں کے بھی، البتہ جعلی جو لوگ آ گئے، ڈاکو قسم کے جو لوگ آ گئے، وہ جو اس کلام کے خلاف بولے ان کا حق بھی بنتا ہے، کیونکہ وہ چور ہے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ چور۔ جب چور کے خلاف کلام ہو تو چور کو تکلیف ہوتی ہے، چور کو کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے۔ جو شریعت پہ چلنے والا ہے وہ غوث پاک کے اس کلام پہ کسی طرح کا اعتراض کر سکتا نہیں۔ قصور کیا ہو گیا لوگوں سے کہ غوث پاک کو صرف 11ویں کھانے تک لوگوں نے محدود کر دیا، یہ قصور ہوا ہے۔ میں آج 500 جمعہ المبارک آپ کی تذکرے پیش کر رہا ہوں، تو نتیجہ تو میں یہ جملے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں نے یہ جرم کیا، لوگوں نے یہ غلطی کا ارتکاب کیا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو اتنا
ہستی کو لوگوں نے صرف نام لینے اور 11 کھانے پکانے تک محدود کر دیا کہ غوث پاک کے ساتھ زیادتی ہے کہ نہیں؟ جو حقیقت ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی، جس کام کے لیے آپ نے پوری زندگی دن رات کوشش کی، جس کام کے لیے آپ نے مشکلات کا سامنا کیا، مشکلات کے پہاڑ آپ پہ ٹوٹتے رہے، لیکن آپ بالکل صابر رہے۔ اس تعلیمات کو ہی ہم نے چھوڑ دیا۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی ان مقدس تعلیمات کو ہم نے سیکھنا سکھانا چھوڑ دیا۔ یہ ہماری طرف سے زیادتی ہے، یہ ہماری طرف سے کیا ہے؟ زیادتی ہے۔ بزرگان دین کی تعلیمات ہوتی ہی اسی لیے ہے، ان کو سیکھا جائے، سکھایا جائے اور ان کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ ان کے مطابق کیا بسر کی جائے؟ زندگی بسر کی جائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے جب اتنا فرمایا کہ یہ تیرا دعویٰ ہے اور یہ اس کے ہوا، فرمایا وَإِذَا عَمِلْتَ هَذِهِ الْأَعْمَالِ، جب تو یہ عمال کرنا شروع کر دے گا، جو کیا ہے؟ گواہ ہے یہ عمال، یعنی جب تو شریعت پہ عمل کرنا شروع کر دے گا، مَا تُقْبَلُ مِنْكَ، پھر یہ بھی نہیں کہ جو مرضی ہے کیے جاؤ، قبول ہی قبول، فرمایا اس طرح نہیں، مَا تُقْبَلُ مِنْكَ، فرمایا ایسے نہیں قبول ہوں گے تیرے عمال، کس طرح ہوں گے؟ فرمایا إِلَّا بِالْإِخْلَاصِ، فرمایا عمل بھی ہو اور خالص اللہ کی رضا کی خاطر ہو، إِلَّا بِالْإِخْلَاصِ، فرمایا ریاکاری نہ ہو، ریاکاری ہوئی تو اللہ کی لعنت پر سے اعمال کو اللہ برباد کر دے گا، ریاکاری کرتے ہو نہیں۔ فرمایا جب تو یہ عمال کرے گا تو اللہ اس وقت تک قبول نہیں فرمائے گا جب تک کہ صرف رب کی رضا کی خاطر نہیں کرے گا، جب تک کہ صرف رب کی رضا کی خاطر نہیں کرے گا۔ ایک شخص ہے نماز کا عادی نہیں ہے، نماز کا، لیکن شکل و صورت نمازی جیسی بنائی ہوئی، شکل و صورت جس طرح آج کل جس طرح دین کو بیچنے والے واعظین، دین کو بیچنے والے، کسی واعظ کو میرے اس جملے سے کوئی ناراضگی ہو تو اس کو چاہیے شیخ امام غزالی رضی اللہ عنہ آپ کی احیاء العلوم کی جلد نمبر 3 واعظ کیسا ہونا چاہیے اس کو جا کے پڑھ لیں، واعظ کیسا ہونا چاہیے اس کو جا کے پڑھ لیں۔ اب گھر میں ان کو نماز کی فرصت نہیں ہوتی، گھر میں ان کو نماز کی، جب ان کے پاس کوئی ڈیٹ لینے آئے اور ادھر نماز کا کہتے ہیں اٹھو بھائی نماز کا ٹائم ہو، اٹھو بھائی نماز کا، اب آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اخلاص؟ محققین تو کہتے ہیں یہی ریا ہے، اللہ کی رضا ہوتی تو ہر وقت پڑھتا، اب جن کے اندر اس کو اپنی حب جاہ کی وجہ سے آ جا رہا تو یہ کیا کہیں گے جس مولانا صاحب کی ہم دیکھ لے رہے ہیں تو نماز نہیں پڑھتا، اب اس کی وجہ سے کیا پڑھ رہا ہے؟ اب اس نماز پڑھنے سے 2 اس کے مقصود ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ اس کو پتا چلے کہ میں بھی کیا ہوں، دوسرا یہ کہ جو عزت ان کے ہاں برقرار ہے میری، جھوٹی عزت جو ان کے ہاں میری کیا ہے؟ برقرار ہے، کہیں اس پر یہ میرا نماز ترک کر دینا کہیں میری عزت کو خراب نہ کرے، مجروح نہ کرے، یہ تو جا کے شور مچائے گا، اور جس کی ہم عزت کرتے تھے وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا، وہ تو، اور یہ دونوں نیتوں سے نماز پڑھنا باطل ہے، دونوں نیتوں سے نماز پڑھنا کیا ہے؟ اسلام کی روشنی میں ریا میں داخل ہے، اسلام کی روشنی میں کس میں داخل ہے؟ اللہ کے مقدس ولی نے اسی لیے یہ جملہ بولا، فرمایا جب تو یہ کام شروع کر دے گا، جب تو یہ تو تجھ سے قبول نہیں فرمائے گا رب الا بالاخلاص، فرمایا ہاں تب قبول فرمائے گا جب تو کیا کرے گا؟ اخلاص کے ساتھ، جب تم اخلاص تر اخلاص، کوئی کام ہے نیت فقط یہی ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے، میرا رب کیا ہو جائے، فرمایا پھر تیرا وہ عمل قبول ہو جائے، پھر تیرا وہ عمل۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مریدوں کو ارشاد فرمایا، فرمایا کب تک، کیا فرمایا؟ کب تک اپنی زندگی کو برباد کرو گے؟ الفتح الربانی یہ آپ کی کتاب ہے،
اور اس کتاب میں صرف آپ کی تقریریں ہی بند کی گئی جو آپ لوگوں کو بیانات فرمایا کرتے ہو، اس میں لکھے گئے الفتح الربانی میں۔ آپ نے فرمایا کب تک زندگی برباد کرو گے؟ غور کرنا، جو شیخ نے فرمایا وہ آج ہمارے اندر شیطان کا دھوکہ پہنچ چکا ہے۔ کوئی نہ سوچے تو اس کی قسمت، سوچے گا تو کہے گا شیخ نے سچ فرمایا۔ فرمایا کب تک تم اپنی زندگی، فرمایا جب رات ہوتی ہے کبھی کبھار میرے ذہن میں آتا ہے یار اللہ کی کیا کر رہا ہوں، نافرمانی کر رہا ہوں، مجھے توبہ طے ہو جانا چاہیے۔ فرمایا فوراً شیطان داخل ہوتا ہے، خیر ہے آج کی رات کر لو، کل دن کو کر لیں گے توبہ، خیر ہے آج کی رات یہ جرم کر لو، کل دن کو۔ فرمایا جب دن آتا ہے پھر تجھے وہی خیال اٹھتا ہے کہ رات کو تو میں نے یہی کہا تھا کہ دن کو کروں گا۔ فرمایا پھر وہ ایمان آ جاتا ہے، جیسے کہ بخاری شریف کے حدیث ہے کہ شیطان تمہاری رگوں میں اس طرح گھومتا ہے جس طرح تمہاری رگوں میں تمہارا خون گھومتا رہتا ہے۔ فرمایا اس طرح شیطان تمہارے اندر گھومتا ہے۔ اور وہ لوگ کتنے مقدس لوگ تھے، ایسے ایسے افعال ان لوگوں سے کیے کہ بندہ پڑھتا ہے جس جگہ بیٹھ کے پڑھتا ہے یقیناً وہاں سے اٹھنے کو جی نہیں کرتا۔ اتنا بندہ اپنے آپ سے گزر جاتا ہے کہ وہ بھی اللہ کے بندے ہی تھے، وہ بھی اللہ ہی کے بندے ہی تھے۔ فرمایا جب دن ہوتا ہے یہ بیمان پھر آ جاتا ہے، کوئی بھی خیر اس ہفتے کو جانے دے، اگلے ہفتے کر لیں گے، ابھی توبہ نہیں کرتے، یہ ہفتہ چلنے دے، اگلے ہفتے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں جب ہفتہ گزرتا ہے یہ تجھے پھر کہنے آتا ہے خیر ہے میں اگلے مہینے توبہ کر لوں گا، خیر ہے میں اگلے مہینے اس گناہ سے توبہ کر لوں گا، یہ مہینے تو چلنے دو۔ فرمایا جب مہینہ گزر جاتا ہے پھر تجھے یہ کہتا ہے خیر ہے اس سال کو چلنے دے، نیا سال شروع ہوگا پھر توبہ کر لیں۔ فرمایا کب تک اپنی زندگی کو یوں برباد کرتے رہو گے، کب تک اپنی زندگی کو یوں اللہ کی نافرمانی میں گزارتے رہو گے؟ فرمایا جیسے ہی کوئی کام غلط ہو جائے فوراً رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ، یا اللہ غلطی ہو گئی اپنی رحمت کا صدقہ معاف فرما دے۔ فرمایا یہ تو شیطان کا دھوکہ ہے، آج نہیں کل نہیں اگلے دن، اس ہفتے نہیں، مہینے نہیں، سال نہیں۔ فرمایا یوں کئی زندگیاں برباد ہو چکی ہیں، کئی زندگیاں، کیونکہ بندے کو پتہ نہیں ہوتا کہ کب میرا وقت آ جائے، کب میرا وقت آ جائے۔ یہ جملے تو وہ بول رہے ہیں، حالانکہ شیخ نے یہ جملے نہیں بولے۔ فرمایا بتاؤ مجھے اے غافلین کا گروہ، الفتح الربانی میں فرمایا بتاؤ مجھے آج تم اللہ کی عبادت سے غافل ہو، آج شریعت سے غافل ہو، سرکار مدینہ علیہ السلام کی سنتوں سے غفلت کا شکار ہو۔ فرمایا تمہارے پاس کون سی طاقت ہے جب عزرائیل آ جائے گا تو اس کو کہنا بھائی ابھی ٹھہر جا میں نہیں مرنا۔ فرمایا بتاؤ تمہارے پاس ہے کوئی ایسی طاقت؟ چلو میں غوث اعظم کا پیغام پہنچاتے ہوئے آپ بھائیوں سے پوچھتا ہوں، بزرگوں سے پوچھتا ہوں، جب آ گئے آپ عزرائیل علیہ السلام، ہمارے پاس کوئی طاقت ہے بندہ کہ ٹھہرنا بھائی؟ بولتے نہیں ہیں، بولے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ میں تو کسی کا نام تو نہیں میرا، شریعت عرض کر رہا ہوں، سہل ہے وہی بات، جب چور کے خلاف کلام ہو تو اس کو کھٹکا ہوتا ضرور ہے، اس کو کھٹکا۔ یہ اور بات ہے کہ شیطان اتنا غالب آ چکا، نفس و شیطان اس قدر غالب آ چکے کہ کھٹکا ہونے کے باوجود، کیونکہ کچھ نہ کچھ رمق تو ہوتی ہے نا کلمہ پڑھنے کی برکت سے، وہ بندے کو کھٹکتی ہے جب سنتا ہے کہ یہ تو میرے خلاف ہی ہو رہا ہے، یہ بھی میں کرتا ہوں، یہ بھی میں کرتا ہوں۔ کچھ نہ کچھ کلمے کی برکت سے رمق ہوتی ہے، روحانیت ہوتی ہے، لیکن نفس و شیطان کیا ہو جاتے ہیں؟ فوراً غالب ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ نفس و شیطان کا دھوکہ ہے، بھائیوں نفس و شیطان کے پیچھے نہ پڑو بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو، اللہ اور اس کے رسول کی عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم۔ غور کریں آپ، ابھی جو کچھ کلام ہم نے عرض کیا یہ کس ہستی کا ہے؟ پیران پیر الشیخ عبد القادر جیلانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کا
الفت الربانی سے عرض کیا، اور آپ ہیں پیر، آپ ہیں پیر، اصلی پیر۔ کون سے پیر ہیں؟ اصلی اسلام والے پیر۔ اگر کبھی کسی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہونا تو ان اصولوں کے تحت اس کو دیکھ لیا جائے، کیونکہ پہلے مرید بننے کے قابل ہے جس کے ہاتھ میں ہم ہاتھ دینے آئے۔ آج جو اللہ معاف کرے پیری مریدی کو سوائے نوٹ کمانے کے اس کا اور کوئی ذریعہ ہی، اب حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ پیری مریدی کو بیچا جائے۔ پیری مریدی کو ایک بندہ کہتا ہے اتنے ہفتے میرے پاس آؤ گے تو پیر بنا کے چھوڑ دو، اور ہر ہفتے اتنے پیسے بھی ساتھ دینے ہوتے ہیں، ہر ہفتے اتنے پیسے بھی ساتھ دینے ہوتے ہیں، پیری مریدی کو بیچا جائے۔ یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے۔ اسلام میں یہ پیری مریدی کا تصور باطل ہے۔ ڈھونگ رچانا اپنے آپ کو چمکانے کے لیے یہ حرام ہے۔ اپنے آپ کو بہت کچھ تصور کروانے کے لیے مریدوں سے جھوٹے ڈھونگ رچوانا اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے۔ ہمارے پیر صاحب یہ، ہمارے پیر صاحب یہ۔ میں جس پیر کی بات کر رہا ہوں، جب کبھی اسلام کی ضرورت کے پیش نظر آپ کسی جگہ خلاف عادت میں کام کر دیتے، کوئی کرامت دکھا دیتے، اس بندے کو کان سے پکڑ کے، آپ بھی سن چکے ایسی روایت پیچھے، فرماتے جب تک میں زندہ ہوں کسی سے بتانا نہیں، کسی کے سامنے میری یہ کرامت ظاہر نہیں کرنی جب تک میں چاہوں۔ پیر تو ایسے ہوتے ہیں، اللہ نے دی بھی ہو تو چھپاتے ہیں، اللہ نے دی بھی ہو تو چھپاتے ہیں۔ اور یہ چالی کہاں سے نکل ہے؟ کچھ بھی پلے نہیں، پیسے دے کے میرے منہ سے جھوٹ بنواتے۔ ہمارے پیر صاحب ساتویں آسمان تک پہنچے، دیوار کی اگلی چیز کا پتہ نہیں، ساتویں آسمان تک پہنچے۔ اور جو ساتویں آسمان تک پہنچے ان کی شکل بھی ایسی ہوتی ہے، نہ نماز پڑھتے ہیں، منہ سے بھنگ و چرس کی بدبو ہے، لڑکیوں کو سامنے نچواتے ہیں، عورتوں مردوں کا اختلاط کرتے ہیں، گانے باجے فلمیں ڈرامے دیکھتے سنتے سناتے ہیں، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، عورتوں اجنبی عورتوں سے اپنے جسم کو دبلاتے ہیں۔ میں کیا کیا رہوں آپ کے سامنے رہوں، یہ ساری باتیں آپ جانتے ہیں۔ ایسے ہندو کو آپ پیر سمجھتے ہیں؟ یہ اسلام میں بدماش ہے، بدماش۔ اسلام میں یہ ڈاکو کی حیثیت سے ہے، یہ پیر کی حیثیت سے نہیں، یہ ڈاکو ہے۔ ہر وہ جو پیر ہونے کا دعوے دار ہو اور نبی علیہ السلام کی شریعت کے خلاف چلتا ہو، یہ ڈاکو ہے۔ کون ہے؟ اونچی بولے، ہم یا رسول اللہ کہنے والے سنی ہیں۔ ہر وہ شخص جو اسلام کے خلاف چلتا ہو اور کہتا ہو میں پیر ہوں، اسلام کی روشنی میں یہ پیر نہیں بن کے، جب کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا تو سوچ کے دیا کرو، ورنہ ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر ایک بندہ کسی کا مرید نہ ہو تو کوئی پہاڑ پر آ پڑے گا قیامت کے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ بیعت برکت ہے۔ بس جس بیعت کے بارے میں جس کا کوئی پیر نہیں ہے، اس کا پیر شیطان ہے، وہ مقلد ہونے کے اعتبار سے ہے۔ کس اعتبار سے ہے؟ بحمد تعالیٰ ہم امام صاحب کے مقلد ہیں۔ اگر کوئی شریعت والا شخص مل جائے، اگر کوئی، بہت سارے لوگ ارد گرد رہتے ہیں شریعت والے، وقت کی قلت کی وجہ سے میں نام نہیں لیتا، ایک کا لوں گا تو دوسرے کا کہ پتہ نہیں، یہ صرف اسی کو ہی مانتا ہے۔ جتنے بھی شریعت کے اصولوں پہ سنی اترتے ہیں، آپ ان میں سے کسی کے مرید بھی ہو سکتے ہیں، ان میں سے کسی کے مرید بھی، اور جو خود مرید ہونے کے قابل نہیں، اس بے وقوف کا مرید ہونے والا کتنا بڑا احمق ہوگا۔ اب غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے فراہمی عالی شان کی روشنی میں جو بندہ اسلام کے مطابق نہ چلے وہ تو مرید ہونے کے قابل بھی نہیں ہے۔ پہلے وہ انسان تو بنے، پھر کسی کو اس طرح لے کے آئے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے، اللہ پاک ہم سب کو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے مقدس ملفوظات جو ہم نے 5 قسطوں میں عرض کیے، اللہ میں ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔